جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ بزنس کیمپ یعنی کہ اسمال بزنس کیمپ سوات کے اندر آج ہم نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اس میں دوست احباب جو یہاں پہ انہوں نے بلائے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور احمد بھائی کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بلایا یہاں پہ۔ یہاں کے علاقے کے لحاظ سے یہ سوات کا علاقہ ہے، یعنی سوات ہے سارے کا سارا۔ یہاں پہ بہت سے یونیک آئیڈیاز ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ اگر اس کی ویلیو بتا دی جائے تو شاید اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ویلیو کے حساب سے میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ بے شک تھوڑا سا پیچھے ہو کے ویڈیو بنا رہے، کوئی ایشو نہیں۔ مثال کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مثال یہ ہے کہ ایک ہندو تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، تو وہ پیسے کمانا چاہتا تھا، اس کو اور کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا پیسے کمانے کا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں مانگنے کے لیے نکل پڑوں، ایک گدھا لے کے جاؤں گا تو مجھے لوگ غریب سمجھیں گے، میں کسی سے بھیک بھی مانگوں گا تو مجھے لوگ کچھ 2-4 پیسے دے دیں گے۔ اب اس نے پہلے دن گدھا لیا اور باہر مارکیٹ کے اندر بازار میں گدھا لے کے لوگوں سے مانگنے کے لیے نکل گیا۔ اب وہاں پہ پہلے دن جب وہ مانگنے کے لیے گیا، لوگوں نے کچھ نے 2-4 پیسے دے دیے، کسی نے ایک سکہ دے دیا، کسی نے 10 روپے دے دیے، کسی نے 5 روپے دے دیے۔ اس طرح سے کر کے شام کو جب واپس آیا تو اس کو ٹوٹل اس نے جب پیسے اکٹھے کیے تو 400 روپے تھے ٹوٹل۔ کچھ دن اس نے یہ کام کیا لیکن کوئی اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا دماغ لڑایا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ پیسے زیادہ ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ کیونکہ ہندو تھا، اس نے اپنے بھگوان کی ایک مورتی لی، اسی گدھے کے اوپر رکھ کے اور اسی مارکیٹ میں اسی بازار میں پھرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ پھرتا رہا۔ جب وہاں پہ پھر کے شام کو جب واپس آیا، کیونکہ اب بھگوان کے سب لوگ عزت کرتے تھے یا پوجا کرتے تھے یا عبادت کا لوگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ جو بھی اس کے مطلب گدھے کے اوپر مورتی تھی، کیونکہ اب جو بھی آتا ہاتھ بھی جوڑتا تھا اور 10 20 50 100 مطلب جتنا زیادہ وہ سمجھتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ایک اچھا کام ہے تو وہ زیادہ پیسے دیتے تھے۔ یعنی جو وہ سارے دن میں 400 روپے لے کے آتا تھا، اب وہ یعنی کہ مورتی لگانے کی وجہ سے 4000 روپے سے یعنی کہ کم سے کم 4 سے 5000 روپے لے کر آیا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ گدھا جو تھا اس نے سوچا کہ شاید یہ میری وجہ سے میرا مالک جو ہے وہ پیسے کماتا ہے اور اتنے زیادہ پیسے لے لیتا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں خود بازار میں جاؤں اور میں جا کے اسی طریقے سے پیسے لوگ مجھے دے دیں گے یا میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ جب وہ بازار میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ بازار میں گیا تو لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، کیونکہ گدھا تھا اور بازار کے اندر پھر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو مار کے بھگانا شروع کر دیا۔ اس کے اندر 3 سبق ہے، کیونکہ بات ہم بزنس کے لیے آئے ہیں، بزنس کیمپ ہے یہاں پہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، تو اس میں 3 چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے علاقے کے حوالے سے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز یوں کہہ لیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ہو، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہو، اس کی کوئی نہ کوئی پہچان ہو، تو چیز کی ویلیو ہوتی ہے چاہے تھوڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس کی کوئی پہچان ہے، کوئی اس کا مالک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مالک ہے۔ مالک سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، اس کو اگر آپ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں، یعنی اس کی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، تو رجسٹریشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے مالک بن جاتے ہیں۔ جیسے گدھے کا وہ بندہ مالک تھا، بے شک صرف مالک ہونے سے پیسے تھوڑے مل رہے تھے، لیکن مالک ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو آ رہا تھا۔ ہوتا یہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر صرف ایک یعنی کہ مالک اگر گدھے کو لے کے نکلے تو ویلیو تھوڑی ملتی ہے، یعنی کہ پیسے کم کما سکتا ہے۔ اگر اسی چیز کے اندر کچھ ہم ایسی ماڈیفیکیشن کر دیں، کچھ ایسا جدید کام کر دیں، کچھ اس کی اس طرح کی، جیسے فرض کریں میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو آپ کے آڑو کی فصل آپ نے جیسے بتائی ہے، اسی آڑو کو اگر عام روٹین میں ہم بیچتے ہیں، اگر یہ 1 ہفتہ سیل نہ ہو تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ 1 ہفتہ تو میرے خیال سے بہت دور کی بات ہے، اگر گرمیوں میں ہمارے علاقے میں ملتان کے علاقے میں اگر اس کو لے کے جایا جائے تو یہ 2 دن بھی نہیں نکالتا، خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اسی کی یعنی کہ اب سمپل آڑو ہے تو کیا ہے، اس کی ویلیو کم ہے۔ جیسے گدھے کے اوپر مورتی رکھی گئی
اس سے کیا ہوگا، اس کی ویلیو بڑھ گئی. اسی طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹ کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں. ویلیو بڑھانے سے کیا ہوگا، ویلیو بڑھانے سے یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ 400 روپے کما رہے تھے وہاں پہ آپ 4000 تک کما سکیں گے. ٹھیک ہے، جنرل اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ آڑو ہے، میرے خیال سے یہاں پہ شاید ریٹ کیا ہے آپ کے یہاں پہ آڑو کا جو ریٹ ہوتا ہے جب کافی مقدار میں ہوتا ہے تو کس ریٹ پہ سیل کرتے ہیں یہاں پہ، آپ کوئی بتائیں گے تھوڑا سا؟ 100 سے 150 روپے 5 کلو. 5 کلو 100 روپے کا، یعنی 20 روپے کلو آڑو سیل کرتے ہو، ایسے ہی. اب میں ویلیو کی اگر بات کروں، اگر اسی آڑو کا اگر ہم سرکہ نکال لیں، سرکہ کیسے نکلتا ہے تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں. سرکہ کا یہ ہے کہ صرف آپ نے آڑو کاٹنا، اس کے اندر سے جو گٹھلی ہے اس کو نکال دینی، نکال کے ایک جار کے اندر، شیشے کا جار لے لیں یا کوئی بھی، اس جار کے اندر اس کو بھر دیں، پانی گرم کریں اور اس کے اندر پانی ڈال دیں. پانی ڈال کے اس کو اس لیول تک لے آئیں جہاں تک آپ نے آڑو اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے اندر صرف 1 چمچ اصلی شہد جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں، اور اس کو 15 دن، یعنی کہ اس کا جو ڈھکن ہے اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیں. 15 دن تک وہ پڑا رہے. 15 دن کے بعد آپ کے پاس یعنی کہ وہ جو مکمل وہ گل چکا ہوگا، گل سڑ کے اس کا سارا رس نکل جائے گا. ایک ململ کا کپڑا لینا، ململ کا کپڑا لے کے اس پانی کو سارے کو نچوڑ لینا، جو گدا بچے گا اس کو آپ نے بے شک پھینک دینا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آرگینک کھاد بن چکی ہوتی ہے، اگر اس کو فصلوں میں سکھا کے فصلوں میں ڈالیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو نکالا ہے، اس کا رس جو نکالا اس کو ہم سرکہ کہتے ہیں. ہمارے ملک میں شاید اس کا ٹرینڈ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم چلائیں تو لوگ شاید کولڈ ڈرنک کو چھوڑ دیں پینا. یہ اتنا ٹیسٹی اور اتنی مزیدار چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فلیور بنتا ہے اس کو ایز اے فلیور ہم مختلف چیزوں کے اندر ڈال سکتے ہیں. یعنی آڑو کا اگر ہم شربت بنانا چاہیں تو چند قطرے ڈالیں گے، صرف ایک گلاس کے اندر وہ جو آپ نے رس نکالا چند قطرے ڈالیں گے، گلاس تیار ہے. اس کو آپ 10 روپے کا گلاس سیل کر سکتے ہیں. وہ جب بوتل تیار ہوگی 5 کلو آڑو جو آپ نے 100 روپے میں بتایا، وہ 5 کلو کا آڑو کی اگر آپ وہ جو نکالے اس کا سرکہ بنا لیں، یعنی کہ اس کا جو رس نکال لیں گے، وہ کم سے کم 4000 روپے کے قریب سیل ہوگا. کتنے روپے والی چیز تھی جی؟ 100 روپے والی چیز تھی، سیل کتنے میں ہوئی اب؟ 4000 روپے میں. اور 4000 روپے ریٹ میں کم بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ریٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جو لیٹر کی بوتل ہے، جیسے خوشبو مہنگی ہے اسی طریقے سے اس کا یہ فلیور کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کر کے دیکھیں اس پہ تجربہ، یہاں کا جو ایریا ہے اس پہ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک تو یہ ہو گیا، یعنی یہ ویلیو ایڈ کی ہم نے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں گدھے کے اوپر مورتی بٹھا دی کہ اسی آڑو کا ہم نے کیا بنا دیا، سرکہ بنایا، اس کی ویلیو بڑھا دی. ویلیو بڑھانے سے وہی 100 روپے والی چیز ہماری 4000 روپے میں سیل ہو رہی ہے. صرف کیا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اسی طریقے سے آڑو کا آپ، یہ تو ہو گیا آپ نے سرکہ نکالا، اسی آڑو کو اگر آپ خشک کر لیں، سمپل آپ دھوپ میں اس کو رکھ دیں، یہ 2 سے 3 دن کے اندر خشک ہو جاتا ہے. یہ خشک میوہ جات کے طور پہ بھی سیل ہوتا ہے، جو کہ 1600 روپے کلو سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 5 کلو میں 1 کلو آرام سے وہ خشک ہو کے بھی نکل آتا ہے، اور کم سے کم 1600 روپے کلو سیل ہوتا ہے. اور یہ پاکستان میں بھی سیل ہوتا ہے. صرف کیا کرنا ہے، آپ نے خشک کر کے صاف تھیلیاں لینی ہیں، اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی اپنے نام کا سٹیکر بنا لینا ہے، جس کو میں نے کہا کہ مالک بن جانا ہے. سٹیکر بنا کے اس کے اوپر آپ سٹیپل کریں گے اور کسی بھی دکان پہ رکھ دیں، ہر جگہ سیل ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اسی کیا آڑو کا ہی آپ پلپ نکال سکتے ہیں. یہ جو جوس آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، مینگو کا جوس، فلاں جوس ڈبوں کے اندر آتا ہے، وہ جو جوس آپ بناتے ہیں اس کا یہ پلپ بن جاتا ہے. 1 کلو پلپ سے، صرف 1 کلو پلپ سے آپ کم و بیش 16 لیٹر جوس بنا سکتے ہیں، صرف 1 کلو پلپ سے. اور 1 کلو پلپ آپ کا تقریباً 4 کلو آڑو کے اندر سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہی 100 روپے لگا لیں آپ، 100 روپے کے آڑو سے آپ کتنا 16 لیٹر جوس بنا سکتے ہیں. 16 لیٹر جوس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ 16 کو 40 سے ضرب دیں کتنا بنے گا، رف ایسٹیمیٹ اگر تقریباً 640 روپے. یعنی 100 روپے والی چیز کتنے میں سیل ہوئی؟ 640 روپے میں سیل ہوئی. تو اس طریقے سے ہم یہ جو آپ کے علاقے کا آڑو ہے اسی کی ہم ویلیو بڑھا کے اس کو یوں کہہ لیں کہ جو ہم پہلے بالکل
تھوڑے سے دام میں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، اس سے آپ اچھا خاصا منافع والا بزنس بنا سکتے ہیں.